اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے القرآن قرآن وَإِذَا قُرِئَ القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا تو تم خوب توجہ سے سنا کرو۔ ایک ہوتا ہے سماعت کرنا کا مطلب ہونا ہے سننا، اور اسی سے استماع یہ جو فَاسْتَمِعُوا یہ حکم ہے استماع سے، اس کا مطلب ہے غور سے سننا۔ تو فرمایا فَاسْتَمِعُوا تو تم غور سے سنا کرو، لہو اسے، فَاسْتَمِعُوا لہو تو اسے خوب غور سے توجہ سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہا کرو، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کا ادب ذکر کیا ہے، قرآن کی سماعت کا، قرآن کو سننے کا، اس کا ادب ذکر کیا ہے۔ تو اس میں اس کے علاوہ بھی اور آیات میں احادیث میں قرآن کے آداب ذکر ہوئے ہیں۔ وہ کچھ آداب ہیں تو وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، پھر اس کی جو سماعت کے آداب ہیں کیسے سننا چاہیے وہ بھی آپ کو اسی میں لکھوا دوں گا۔ پہلا یہ قرآن مجید کی جتنی مقدار سے نماز جائز ہوتی ہے، قرآن مجید کی اتنی مقدار کو حفظ کرنا، یاد کرنا ہر مسلمان مکلف پر، جس پر احکام لازم ہوتے ہیں اس پر فرض عین ہے۔ یعنی کم از کم نماز جو جائز ہوتی ہے وہ 3 آیات سے ہوتی ہے، تو اتنا یاد کرنا ہر ایک پر فرض عین ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو اور کسی اور سورت کو حفظ کرنا یہ واجب ہے، اور پورے قرآن کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی محلے میں سے کسی ایک بچے نے بھی حفظ کر لیا، کسی ایک شخص نے بھی کر لیا، باقی اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ سب پر وہ فرض رہے گا۔ اور سنت عین پڑھنا نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، مصحف سے قرآن مجید سامنے رکھ کر پڑھنا، یہ اس کو زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید کو دیکھنا اور پڑھنا 2 عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اچھے کپڑے پہن کر تعظیم اور اکرام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا یہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ قرات سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھے، اعوذ باللہ ایک بار پڑھنا مستحب ہے، بشرطے کہ قرات کے دوران کوئی دنیاوی کام نہ کریں، حتیٰ کہ اگر اس نے سلام کا جواب دیا کسی کو قرات کرتے ہوئے، یا سبحان اللہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا، تو پھر اعوذ باللہ دہرانے کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کوئی دنیاوی کام کیا ہے، کسی کے ساتھ دنیاوی بات کیا ضرورت کے مطابق، پھر قرآن پڑھنے لگا ہے، پھر اعوذ باللہ پڑھ لے، یہ قرات قرآن کے آداب میں سے ہے، قرات قرآن کے آداب میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد 40 دن میں ایک بار قرآن مجید ختم کیا جائے، یہ اولا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ اور یہ بھی ایک ہے قول کہ سال میں 2 بار قرآن مجید ختم کیا جائے کم از کم۔
اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ جس شخص نے سال میں 2 بار قرآن مجید کو ختم کیا، مکمل کیا، اس نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ جس نے قرآن مجید کو 2 بار سال میں پڑھا، اور پھر جس کو بہت زیادہ قرآن کے ساتھ رغبت ہو تو وہ ہفتے میں 1 بار قرآن مجید مکمل کرے، اور اگر کسی کی زیادہ استطاعت ہے، زیادہ حیثیت ہے، زیادہ اس میں صلاحیت ہے، تو پھر کم از کم 3 دن میں قرآن مجید ختم کرے، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم کیا اس نے قرآن مجید نہیں سمجھا، یعنی وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکا۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1394، اور سنن ترمذی میں بھی ہے 2949۔ اس طرح بستر پر لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر لیٹ کر قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ہر موذی چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر موذی چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا، جلد 4 صفحہ 56-57۔ لیکن ادب یہ ہے کہ وہ پھر سمٹ کر پڑے گا، یعنی ٹانگیں پھیلا کر نہیں پڑے گا، اگر لیٹ کر پڑھے ٹانگوں کو سمیٹ لے گا۔ اور اسی طرح غسل خانے میں پڑھنا یا نجاست کی جو جگہ ہیں وہاں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، ان جگہوں پر پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح میت کی تدفین کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو یہ سارے میں نے قرآن مجید کے آداب آپ کو لکھوا دیے، قرآن مجید پڑھنے کے آداب۔ اب یہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک اسپیسیفک حکم دیا ہے، فرمائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی قرات کی جائے، تو اس میں فقہا نے بیان کیا ہے کہ یہ نماز کے متعلق بھی حکم ہے کہ کوئی بندہ نماز میں پڑھ رہا ہو قرآن یا نماز کے علاوہ پڑھ رہا ہو، دونوں حکم اس میں شامل ہے کہ جب بھی قرآن کی قرات کی جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اسے خوب سنا کرو، اسے غور سے سنا کرو۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے نور ہے، تو لہٰذا اس کو خوب غور سے سننا چاہیے۔ تو فرمایا خوب غور سے سنو، ایک یہ حکم دیا، اور دوسرا ساتھ فرمایا وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یعنی اگر کوئی بندہ باتیں کر رہے خاموش ہو جائے۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں کوئی بندے، کوئی طالب علم اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں آپس میں تو پھر وہ کر سکتے ہیں، پھر اجازت ہے، یا کوئی تعلیم قرآن کی شکل میں کر رہے ہیں، آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں گروہ بنا کر، تو پھر بھی جائز ہے تعلیم قرآن کی شکل میں، تدریس قرآن کی شکل میں۔ لیکن اگر عمومی ماحول ہے اور ایک بندہ قرات کر رہا ہے اور باقی عمومی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں موجود ہیں، تو پھر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ غور سے قرآن مجید کو سنیں اور خاموش رہیں۔ فرمایا یہ اس لیے حکم دیا جائے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہ قرآن مجید کو سننا یہ رحمت کا نزول ہوتا ہے،
اور جو بندے بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ گویا اس رحمت الہی کا حصہ پاتے ہیں، اور جو قرآن سننے سے بے احتیاطی کرتے ہیں، قرآن جیت کی قرات کا سماعت کا ادب نہیں کرتے، تو وہ گویا اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس پر کچھ روایات بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بشیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے نماز پڑھائی، انہوں نے لوگوں کو امام کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، یعنی لوگ امام کے ساتھ قرآن جیت پڑھ رہے تھے پیچھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا ابھی تک تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا، ابھی تک تم سمجھدار نہیں ہوئے، تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا، کیا ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ تفسیر تبری میں یہ روایت ہے۔ فقہ احناف نے اس طرح حدیث سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر حضرت مجاہد اور حضرت عطا بن ابی رباح ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جیت کی تلاوت کے دوران سننے اور خاموش رہنے کا حکم نماز اور خطبہ میں ہے، نماز اور خطبہ میں ہے۔ یہ بھی تفسیر تبری میں روایت ہے، مگر ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک اس کا یہی ہے کہ چاہے قرآن جیت نماز میں پڑھا جائے یا خطبہ میں یا واعظ میں یا عام تلاوت کی جائے، تو ہر صورت میں قرآن جیت جب بھی پڑھا جائے اس کا سننا فرض ہے، اس کا سننا فرض ہے ہر حال میں، اور تلاوت اور قرات کے وقت خاموش رہنا بھی فرض ہے، خاموش رہنا بھی فرض ہے۔ جس طرح امام نصفی، امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی حنفی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جیت کی اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن جیت کی قرات کے وقت اس کو سننا اور خاموش رہنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، خواہ یہ قرات نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، یہ سارا واجب ہے سننا۔ اب اس پر مزید آپ کو کچھ ریفرنس لکھوا دیتا ہوں۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے، وَإِذَا قُرِئَ فَأَنصِتُوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 404، حدیث نمبر 404۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کی کسی ایک آیت کو بھی غور سے سنا، اس کے لیے دگنی چوگنی نیکی لکھی جائے گی، یعنی دگنا اس کے لیے دگنی چوگنی نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے اس آیت کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے نور ہو جائے گی قیامت کے دن۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 8475، 8475۔
امام کے پیچھے قرات کرنا، کیا جس وقت امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، وہ فجر پڑھ رہا ہو، ظہر پڑھ رہا ہو، عصر، مغرب، عشاء، تو احناف کے نزدیک امام چاہے کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے اس میں بلند آواز سے قرات کر رہا ہو جس طرح فجر کی نماز ہے یا مغرب عشاء کی، اور چاہے وہ آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہو اپنے منہ میں، اپنے دل میں، تو امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی اور سورت، نہ قرآن، نہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں۔ یہ احناف کے نزدیک یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اس پر دلیل یہی ایک آیت مبارکہ ہے جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، کہ اس میں اللہ رب العزت نے مطلقاً حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم اس سے غور سے سنو اور اس پر خاموش رہو، خوب غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو یہ حکم، اس میں جو اطلاق ہے وہ نماز کے اندر بھی ہوگا اور نماز کے باہر بھی ہوگا۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے امام کے پیچھے قرات کرنے کو چھوڑ دیا، امام کے پیچھے قرات کرنے کو چھوڑ دیا، اور ان کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ایک حدیث مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام کو اس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، سو تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ تکبیر پڑھے تم تکبیر پڑھو، جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 404، جو پہلے بھی آپ کو لکھوا دیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو اس کی قرات اس شخص کی قرات ہے، یعنی امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ یہ حدیث بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، ان سب سے یہ مروی حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 850، سنن دار قطنی میں ہے حدیث نمبر 1250، اور امام طحاوی کے شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ 128، ان سب میں یہ احادیث موجود ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے پھر قرات کرے، پھر وہ قرات کر سکتا ہے۔ تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ یہ امام مالک نے الموطا میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 193۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں قرات کے لیے خاموش رہو، کیونکہ نماز میں صرف ایک شغل ہے اور تمہیں امام کی قرات کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک روایت میں مزید فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں مٹی بھر دی جاتی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم، ان سے سوال ہوا اسی بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ کسی نماز میں بھی امام کے پیچھے قرات نہ کرو۔ یہ شرح معانی الاثار میں ہے امام طحاوی کی۔
صفحہ 129۔ تو یہ ساری قرآن مجید کی آیت سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ جب بھی قرآن مجید کی قرات ہو رہی ہو، چاہے نماز میں ہو رہی ہو یا نماز کے باہر، تو اس کو خاموشی سے سننا، غور سے سننا، یہ ہم پر فرض لازم ہے، اور خاموش رہنا واجب ہے۔ اور ہم امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی اور سورت پڑھیں گے، بلکہ امام کے پیچھے خاموش رہیں گے کہ امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اگلی آیت، سورۃ الاعراف آیت نمبر 205۔ اس میں ارشاد فرمایا، وذکر، اور آپ ذکر کیا کریں، اور آپ ذکر کیا کرو، رب کا، رب اپنے رب کا، فی میں نفسی کا، دل میں، فی نفسی کا اپنے دل میں، وذکر رب کا فی نفسی کا، اور آپ اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کریں، تضرعاً، عاجزی اور زاری سے، عاجزی اور زاری سے، وخیفتاً، اور خوف سے، تضرعاً وخیفتاً، عاجزی اور زاری اور خوف سے، ودون الجہری، ودونا اور علاوہ الجہری، بلند آواز کے، ودون الجہری اور بلند آواز کے علاوہ، من القولی، قول، ودون الجہری من القولی، اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر، یعنی درمیانی آواز میں، میانہ آواز سے پکار کر بھی، بالغدوی، صبح، والآثاری، اور شام، بالغدوی والآثاری، صبح اور شام، ولا تکن، ولا اور نہ تکن، تم ہو جاؤ، من الغافلین، غافلوں میں سے، ولا تکن من الغافلین، اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر، اس کی کیفیت اور اس کے اوقات، اس کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ ذکر الہی کرتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کون سے اوقات میں ذکر کرنا زیادہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، اللہ کو محبوب ہے، ان اوقات کی تعلیم دی ہے۔ اس میں براہ راست خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر حضور کے توسط سے آپ کے سارے ہر امتی کو یہ خطاب ہے۔ تو فرمایا وذکر ربک فی نفسک، اے حبیب مکرم، اور آپ کے واسطے سے آپ کا ہر امتی، اے سننے والے، تم اپنے رب کا ذکر اپنے نفس میں کرو، اپنے دل میں کرو، کیونکہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، تمہارے دلوں میں جو چھپا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جسے تم ظاہر کرتے ہو بلند آواز سے یا عمل کے ذریعے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور پھر اس میں خاص حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان با آواز بلند ذکر کرتا ہے تو اس میں ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے، اس میں بے ادبی کا یا کسی اور طرح کے مختلف شائبے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے دل میں ذکر کرتا ہے تو دل میں وہی بندہ ذکر کرے گا جس دل میں خوف ہوگا، جس دل میں رب کی طرف دھیان ہوگا، جو دل رب کی طرف مائل ہوگا، اپنے دل میں وہ بندہ ہی اللہ کا ذکر کرے گا، جس کا اللہ کی طرف دھیان ہوگا، اللہ کی طرف رجوع ہوگا،
اس کے دل کا ملان ہوگا رب کی طرف، کیونکہ ظاہری طور پر واضح بلند ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو دکھانے سے یا لوگوں میں بیٹھا ہوا وہ ذکر کر دے، اپنے رب کا ذکر کر لے، لیکن اصل تو حقیقت میں اس وقت پتہ چلے گا جب وہ تنہائی میں، علیحدگی میں، اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اور یہ صرف یہ جو تنہائی میں دل میں یاد کرنا صرف محض زبانی کلامی نہ ہو، اللہ رب العزت نے آگے اس کی دو کیفیتیں ذکر کی، فرمایا تضرع و خیفتاً، ایسے اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، عاجزی سے، عاجزی گریہ ازاری سے، اپنے آپ کو پست کرتے ہوئے، اپنے آپ کو رب کے حضور عاجز بناتے ہوئے، عاجز بندہ بناتے ہوئے، اپنی بندگی پیش کرتے ہوئے، اپنے رب کے حضور بچتے ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری سے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ ادھر ذکر کر رہا ہو اور ادھر بندے کا خیال کسی اور طرف ہو، یا بندہ ادھر ذکر کر رہا ہو اور حالی زبان سے ذکر کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں کثافت ہو، اس کے دل میں میل ہو، اس کے دل میں کجی ٹیر ہو، اس کا دل بوجھل ہو، یا اس کے دل میں اور تصورات خیالات ہوں دنیا کے، تو فرمایا تضرعاً، عاجزی انکساری سے، اور آگے فرمایا وخیفتاً، اور خشوع سے، خوف سے اپنے رب کی جلالت، اپنے رب کی عظمت، اپنے رب کی قدرت یہ تصور کرتے ہوئے بندہ ایسے رب کا ذکر کرے، عاجزی انکساری بندگی پیش کرتے ہوئے، اور خوف اور خشوع و خضوع سے، ودون الجہر من القول، بلند آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں، چیخ چلا کر نہیں، گلا پھاڑ کر نہیں، بلکہ محبت میں، ادب میں ڈوب کر رب کا ذکر کرے، ایسے رب کا ذکر کرے گویا رب کو دیکھ رہا ہے، رب کا دیدار کر رہا ہے، رب کے انوار و تجلیات میں گم ہے، ایسے بندہ رب کا ذکر کرے ادب سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو مسلمان بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، یعنی وہ چیخ چلا کر کہہ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا لوگوں اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو، اپنی جانوں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم سننے والے اور قریب کو پکارے ہو جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہاری سنتا ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، راوی کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے تھا اور میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ۔ پھر فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی حضور نے ذکر کرنے کا ادب بھی سکھا دیا کہ ادب سے، محبت سے، آہستہ آواز سے، درمیانی آواز سے رب کا ذکر کرو، اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی فضیلت بھی بیان کر دی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6409 6409۔ اور صبح و شام کا اس میں دو کا اللہ تعالی نے اس لیے ذکر کیا، دو اوقات کا، کہ صبح کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے نیند سے، تو نیند سے بیدار ہونا یہ گویا نیند موت کی طرح ہے، اور بیدار ہونا، حیات ملنا،
بیدار ہونا یہ حیات کی طرح ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا، دونوں اوقات کا ذکر کیا کہ صبح کے وقت بیدار ہوتے ہو، وہ موت سے حیات کی طرف آتے ہو، لہٰذا اس شکرانے میں رب کا ذکر کرو. اور رات کو جب سوتے ہو تو وہ گویا موت کی طرح کا وقت ہے، موت کی طرح کا وقت ہے. اور جب موت طاری ہوگی تو اس وقت آخرت کا دروازہ کھلے گا، لہٰذا وہ موت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، ایک شکرانے کے طور پر، اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی انکساری پیش کرتے ہوئے. اس لیے ان دونوں اوقات کا ذکر کیا خصوصی طور پر، تاکہ یہ دونوں اوقات انسان غفلت نہ کرے. اور پھر دوسرا اس میں یہ بھی مناسبت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے وہ ظلمت سے نور آتا ہے، اندھیرے سے اجالا آتا ہے، لہذا اس شکرانے کے طور پر بھی رب کا ذکر کرے. اور جب رات ہوتی ہے تو وہ اجالے سے اندھیرے کی طرف منتقل ہوتا ہے، نور سے ظلمت کی طرف جاتا ہے، تو وہ ڈر کر رب کا ذکر کرے. اور تیسری اس میں یہ بھی مناسبت ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ رات کو جو اعمال بندوں کے لکھے تھے وہ رب کی بارگاہ میں رجسٹر پیش کر رہے ہوتے ہیں فجر کے وقت. اور ادھر شام کا وقت جب داخل ہونے کا ہوتا ہے، یعنی عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت نماز عصر کے وقت، شام کے وقت میں جب دن داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت دن کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان دونوں اوقات میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں انسان کو بیدار رہنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، کہ فرشتے بھی ان اوقات میں ان کا ذکر لکھیں اور رب کی بارگاہ میں وہ شکرانہ بھی کریں، اپنی بندگی بھی پیش کریں. اس لیے آگے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اے بندے تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، اے سننے والے، اے مخاطب، تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے تمام حقوق آداب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سماعت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.